حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ ایک غلام آزاد کرنا چاہتی تھی۔ یا آپ نے کبھی پرندوں کو آزاد ہوتے دیکھا ہے؟ کچھ لوگ پرانے زمانے میں پرندے آزاد کراتے تھے پیسے دے کے، کسی نے اگر پرندے پکڑ لیے تو وہ اپنے شوق سے، کہ ان کو اقبال نے پرندے کی فریاد بھی لکھی ہے نا، آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا، پرندہ کہتا ہے۔ اب اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، یہ ڈر ہے کہ فقط میں اس غم سے مر نہ جاؤں۔ قید ظاہر ہے مشکل کام ہے، تو پرندے لوگ آزاد کراتے تھے، بلکہ بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی قیدی ہو گیا ہے ناجائز مقدمے میں تو پرندے آزاد کرو، اس کی برکت سے اس پر فضل ہوگا۔ بہرحال پرندہ بھی جب آزاد ہوتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ میرے پر کھل گئے ہیں، میں اب دنیا میں لوٹ آیا ہوں۔ غلام قیدی ہوتا ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ مقروض بھی قیدی ہوتا ہے، جس پر قرض ہوتا ہے وہ قیدی ہوتا ہے، حدیث پاک میں موجود ہے۔ غلام بڑی تکلیف میں ہوتے تھے، نبی پاک علیہ السلام نے تدریجاً اپنے صحابہ کو یہ توجہ دلائی کہ غلاموں کو آزاد ہونا چاہیے، کفارے کے طور پر بھی کہا کہ جا تو 3 غلام آزاد کر، جا تو اتنے غلام آزاد کر۔ تو حضرت سعد نے عرض کی کہ والدہ انتقال کر گئی، یہ کو ذرا کم ہو جائے، والدہ چلی گئی ہیں، وہ ایک غلام آزاد کرنا چاہتی تھی، ایک شخص کو آزادی دینا چاہتی تھی، اپنے پیسے، یعنی خریدا جاتا تھا غلام کو، تو وہ جس نے خریدا ہے اس کو پیسے دے کے اس کو آزاد کرنا چاہتی تھی۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنی اماں کی طرف سے وہ غلام آزاد کر دوں تو میری ماں کو اس کا اجر ہوگا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو غلام آزاد کر، اللہ تیری ماں کو اس کا اجر عطا کرے گا۔ عقیدہ ہے، تو وہ ایک بزرگ تھے تو وہ کہا کرتے تھے مجھے دعا مانگنے کا طریقہ میری بیوی نے سکھایا۔ کس نے؟ پریشان ہو گئے آپ سارے، مشکل بات کر دی میں نے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، خیر جہاں سے بھی ملے سیکھنی چاہیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو بیوی کے بارے میں تو ویسے ہی کہتے رہتے ہیں بہت سارے لوگ کہ تینوں سکھاندی ہے، تو بھئی یہ تو مطلب ویسے ہی ایک بات بڑی پڑھی لکھی ہے اور بڑی ضرب المثل ہے، تو آپ پریشان کیوں ہو گئے؟ واللہ والے تھے تو انہوں نے اس کا اقرار کیا کھول کے، کہنے لگے مجھے دعا مانگنے کا طریقہ میری بیوی نے سکھایا۔ جناب کیسے؟ رب کا بندہ نا، اس کی لو لگی ہوتی ہے، کوئی بھی بات کر رہا ہو تو اس کی کیفیت کہیں اور ہوتی ہے۔ فرمانے لگے کوئی ضرورت تھی گھر میں، تو میری اہلیہ نے، میری زوجہ نے مجھے کہا کہ کچھ پیسے چاہیے، گھر کا فلاں کام کرانا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے، کچھ دنوں میں پیسے آنے ہیں، آ جاتے ہیں تو تمہیں دے دیتا ہوں۔ 2-4 دنوں کے بعد خاتون خانہ نے پھر کہا کہ وہ آپ سے گزارش کی تھی کچھ پیسے چاہیے تھے، گھر کا فلاں فلاں کام، تو میں نے کہا ابھی نہیں ہے میرے پاس۔ اب کہ اس نے وقفہ کم کر دیا اور اگلے ہی دن پھر پوچھ لیا کہ جناب وہ گزارش کی تھی پیسے، خواتین بار بار یاد بھی کراتی ہیں۔ کہتے مجھے غصہ آیا تو میں نے جھڑک ڈالا، میں نے کہا تو کیا مجھے ہر وقت پریشان کر دی، کہا ہے نا جب ہوں گے تو دے دوں گا، ڈانٹا میں نے۔ کہتے میں نے ڈانٹا تو وہ سلیقہ مند خاتون میری ڈانٹ سہتی رہی، پھر چپ کر گئی، اور اس نے ایک بات کہی تو مجھے رب سے مانگنے کا طریقہ آ گیا۔ وہ کہنے لگی تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد، آپ ہی میرے شوہر ہیں، آپ سے نہ کہوں تو پھر میں کس سے جا کے کہوں؟ کہتے اس نے بات کہی، وہ چپ کر گئی تو میں رو پڑا۔ مجھے کہنے لگی کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے بھی سمجھ آ گئی، جب میں کہوں گا نا تو ہی میرا رب ہے، تو میں نہ تجھ سے نہ کہوں تو مجھے بتا میں کس سے کہوں؟ میں کمزور پڑ گیا ہوں، کچھ چیزیں مجھ سے نہیں ڈیل ہو رہی، کچھ معاملات میں مالک میں چاہتے ہوئے بھی کامیاب نہیں ہو پا رہا، نیک نیتی بھی ہے، ارادوں کا وضو بھی ہے، اللہ میں تجھ سے نہ کہوں تو پھر میں کس سے کہوں؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، وہ تو فرماتا ہے تو جب بھی دعا کرے گا میں تیری دعا قبول کر لوں گا۔ تو دعا کا رشتہ تھوڑا مضبوط کرے، اپنے جانے والوں کے لیے بالخصوص دعا کریں، وہ بھی ہم کسی سے کراتے ہیں، قرآن شریف بھی کسی سے پڑھوا لیتے ہیں، فلانا کام بھی کسی سے کرا
نے کیا کیا اپنے ماں باپ کے لیے؟ ہم نے کیا کیا؟ وہ اتنے سپارے فلانا دے دیں، اتنے دے لیں، ٹھیک ہے، درست ہے، ناجائز نہیں، پر یہ کہ میں نے کیا اپنے ماں باپ کے لیے؟ یہ تو سارا کچھ دوسروں نے پڑھ کے دیا۔ وہ جو ساری زندگی انہوں نے میرے نام کر دی، جوانی میں بھی کپڑے سادے پہنے، اور جنہوں نے تھوڑا کھانا کھایا اور اولاد کو پالا، تو ہم نے کیا دیا ان کو؟ تو اگر دعا بھی مضبوط نہیں ہو سکتی تو پھر پیچھے بچا کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ نے ہمیں اصول دیے ہیں۔ یہ آیت تو ویسے عموم پر ہے کہ تمہارے لیے محبوب کی زندگی بہترین نمونہ ہے، لیکن یہ نازل خاص موقع پہ ہوئی کہ غزوہ خندق کے موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ غزوہ خندق کے موقع پر حالات یہ تھے کہ تمام کفار اکٹھے ہو کے مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہو گئے سارے، اور انہوں نے طے کیا کہ ہم سب اکٹھے جائیں گے اور معاذ اللہ مسلمانوں کو ختم کریں گے۔ اور یہ تو تھا کفار کا پلان، اور یہاں زمینی معاملات یہ تھے کہ قحط پڑا ہوا تھا، لوگوں کے پاس کھانے کو چیز کوئی نہیں، اس پر یہ کہ کڑاکے کی سردی تھی اور سارا کفر اکٹھا ہو گیا مشورے کے لیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا، بڑے بڑے کبار صحابہ، مشورہ دینے والے بڑے بڑے، لیکن آج بہت سارے صاحب الرائے لوگوں کا مشورہ چھوڑ کے اللہ کے محبوب نے حضرت سلمان فارسی کا مشورہ قبول کیا۔ ہمارے زمانے میں لوگ مشورہ نہیں دیتے، حکم دیتے ہیں۔ وہ کہنے دے میری مننی نہیں سی، تو پھر میں نے پوچھا کیوں سی؟ وہ بھائی آپ سے مشورہ مانگا تو آپ نے حکم دے دیا ہے۔ مشورہ وہ ہوتا ہے کہ قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہت سارے صحابہ کا مشورہ حضور نے چھوڑ دیا۔ حضرت سلمان فارسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے علاقے میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں خندق کھود لی جاتی ہے، اتنی بڑی چوڑی، اور اس میں آگ جلائی جاتی ہے، گھوڑا دور سے بھی دوڑ کے آئے تو خندق کو پھیلا نہیں سکتا، اگر ہم یہ کام کر لیں تو وہ مدینے میں داخل ہی نہیں ہو سکیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن وہ خندق کھودنی ہے اور بھوک میں کھودنی ہے اور کڑاکے کی سردی میں کھودنی ہے۔ تو کون کھودیں گے؟ صرف مرید، صرف شاگرد، صرف جماعت کے کارکن؟ قربان جائیں۔ مدینے والے محبوب نے فرمایا مجھے بھی اوزار دو، میں بھی تمہارے ساتھ کام کراؤں گا۔ بلکہ صحابہ فرماتے ہیں، بخاری مسلم میں موجود ہے، فرماتے ہیں جو چٹان ہم سے نہیں ٹوٹتی تھی وہ بھی رسول کریم نے ہمیں توڑ کے دی۔ اور کتنے دن، یہ کتنے کو دن آخر یہ کام کیا جا سکتا ہے؟ 2-4 دن۔ میں نے کہا ہمارے یہاں تو ٹرینڈ بھی بدل جاتا ہے، اب ہمارے کپڑے پرانے نہیں ہوتے، اب ان کا رواج بدلتا ہے، اب ڈیزائن بدل جاتا ہے، ترتیب بدل جاتی ہے۔ کتنے کو دن صبر کریں گے؟ یہاں تو 2 گھنٹے جوان آدمی کسی جگہ کھڑا نہیں رہتا، اس کا فوراً ارادہ ہی بدل جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں وہ یہ تو لوگ اس کو تو قبول ہی نہیں کر رہے، کوئی اور کرتے۔ یہاں تو 40 سال کی زندگی میں لوگ 40 بزنس بدلتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں تو یہ کر لوں۔ کسی جگہ انسان کو کھڑا تو ہونا ہے، اور رب کی مدد تب آتی ہے جب انسان کہیں کھڑا ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اللہ کی مدد کی جو ترتیب بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، تو رب کا نام لے کے ڈٹ جا، پہلے تو ڈٹ، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ کی مدد نازل ہو۔ لیکن اگر کسی کو کھڑا ہی نہ ہونا ہے، وہ کچھ دیر ٹھہر ہی نہ سکے کسی اصول پر، تھوڑے سے پیسے دے کر اصول گیا، ذرا کسی تعلق والے کا فون آیا تو اصول گیا، ذرا کسی بڑے آفیسر کا فون آ گیا تو ختم ہو گئی بات۔ یہ تو نظریاتی لوگ کام نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جو ہوتا ہے ہو جائے۔ انسان کی زندگی اس کے اصولوں سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کے قاعدے سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ کیا اگر ان چیزوں کا پریشر قبول کرے گا تو پھر زندگی کیسے گزارے گا؟ کتنے دن یہ محاصرہ رہا؟ میری بات پر پھر غور کر لیں کہ غربت ہے، صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھے اور اللہ کے رسول نے 2 باندھے، اور کڑاکے کی سردی ہے، کھانے کو چیز کوئی نہیں ہے، اور ہاتھوں سے مشقت کرنی ہے۔ کتنے دن یہ محاصرہ رہا؟ یہ پورا مہینہ رہا۔ 4 دن میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ خود ہی بٹے روٹی مانگ رہے ہیں، وہ جناب گھر جانا ہے، خواتین شکوہ کر رہی ہیں، والد صاحب اعتراض کر رہے ہیں، کیا کچھ لوگ بہانے کرتے ہیں۔ قربان جائے، 1 مہینہ یہ محاصرہ رہا، مہینہ۔ مدینے کے منافقین یہود و نصارہ سوچ پر مجبور ہو گئے کہ مسلمان آج کمزور پڑے کہ کل پڑے، آج پڑے کہ کل پڑے، لیکن پورا مہینہ رسول کریم ڈٹ کے کھڑے رہے۔
اور حضور کو دیکھ کر صحابہ کھڑے رہے، وہ جو آئے تھے نا اکٹھے ہو کے کہ اب تو ہم ان کو صفحہ ہستی سے مٹائیں گے معاذ اللہ، وہ جب مہینہ گزر گیا تو ایک دوسرے پر الزام دینے لگے، کہنے لگے تو نے ہمیں کہا تھا چل، دوسرا قبیلہ کہنے لگا تم نے ہمیں کہا تھا چلو گے تو کامیابی ہوگی، پہلے ایک دوسرے کو متون کیا، لان تان کیا، پھر آندھی آئی تو خیمے اکھڑے، اور جب وہ نکل کے بھاگے تو میرے محبوب کے صحابہ اٹھ کے رسول کریم کا جلوہ دیکھ رہے تھے اور حضور کی اداؤں کو دیکھ رہے تھے اور ان کامیابیوں کو دیکھ رہے تھے، تو عرش کے مالک نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ذرا سی بات پہ ڈر جانے والی امت اور تھوڑی سی بات پر پریشان ہونے والے، بس ایک ملک کا پاسپورٹ آ گیا تو اللہ جانے کیا ہو گیا، اتنی جلدی روب کا شکار ہونے والے لوگ سمجھے۔ رب کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اسے اختیار کرو، اپنی زندگی قاعدوں کے مطابق گزارو، اصول کے مطابق زندگی میں کچھ چیزیں طے کرے، وہ چیزیں طے کر لے کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت سے پہلے بعض لوگوں کے ساتھ مل کے ایک تنظیم قائم کی تھی، اعلان نبوت سے پہلے سیرت کی کتابوں میں ہمیں وہ معاہدہ ملتا ہے، فرمایا یہاں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جوانوں وعدہ کرو، محبوب اس جماعت کا حصہ تھے، فرمایا کبھی کسی ظالم کو کسی غریب پر ظلم نہیں کرنے دیں گے، یہاں طے کرو۔ میں چھوٹا آدمی ہوں، بڑی بات کروں گا تو پتہ نہیں سجے گی کہ نہیں سجے گی، لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ کسی علاقے سے صرف 10 بندے کھڑے ہو جائیں نا، صرف 10 لوگ صرف کھڑے ہو جائیں کہ ہم ظلم نہیں ہونے دیں گے، تو ظلم کے تو پیر ہی کوئی نہیں ہوتے، جتنا بزدل ظالم ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہی کوئی نہیں، سب سے زیادہ بزدل ظالم ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے ظلم کیا، وہ کامتا ہے، لیکن کیا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ جس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں وہ ظالم ہے کہ مظلوم ہے؟ کیا فائل پڑھتے ہی ہمیں سمجھ آ نہیں جاتی کہ بندہ کس طرح کا ہے؟ تو کیوں نہ ہو زندگی میں کچھ اصول طے کر لیے جائے کہ ہم کبھی بھی کسی ظالم کے سپورٹر نہیں بنیں گے، کچھ قاعدے بنائے جائیں، اور رسول پاک نے یہ قاعدہ بنایا اور پھر حضور نے وہ قاعدہ بنایا تو پھر محبوب کھڑے ہوئے۔ ایک تو ہمارے وہاں لوگ کہتے ہیں حالات نہیں ٹھیک، وہ بھائی حالات کیا ہوتے ہیں؟ حالات کیا ہوتے ہیں؟ جب میرے گھر کو آگ آتی ہے تو حالات فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر مجھے کیس کی بھی سمجھ آتی ہے، پھر مجھے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ کہاں سے لوگوں کو لانا ہے، لیکن جب کسی اور کی مدد کرنی ہوتی ہے تو پھر کیسے حالات خراب ہو جاتے ہیں؟ یہ جو حالات کا معاملہ، اس پر بھی غور کریں۔ حضور علیہ السلام کا جو مکی زمانہ ہے نا اسلام پر، وہ سخت کی دور ہے، یعنی مسلمان دار ارقم کے اندر چھپ کے نماز پڑھتے ہیں، اب حالات کیسے ہوں گے، گراؤنڈ ریالٹی کیا ہوگی سب سمجھ سکتے ہیں، سخت ترین حالات کا بظاہر مقابلہ ہے، لیکن قبیلہ عراش کا ایک شخص مکہ مکرمہ آیا، 2-3 اونٹ اس نے بیچنے تھے، ابو جہل نے خرید لیے، پیسے نہیں دیتا تھا، دبا کے بیٹھ گیا، حالات اسلام پر سخت ہے اور سارا مکہ بظاہر مخالف ہے، مسلمان ظاہری طور پر کمزوری کا شکار ہے، تو کسی کافر نے نا بطور تمسخر معاذ اللہ حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا وہ جو بیٹھے ہیں نا وہ تیری مدد کر سکتے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے میری سمجھ، کیونکہ بندہ غریب ہوتا ہے نا بیچارہ، وہ تو رو رہا ہوتا ہے، اور میں نے مظلوموں کو دیکھا ہے، میں نے غریبوں کو دیکھا ہے، سڑک بھی سیدھی نظر نہیں آتی، پھر تو میرے بھائی ان کو دستخط کرنے بھول جاتے ہیں، لیکن کیا بتائیں بعض اوقات جن سے کچھ لکھوانا ہوتا ہے وہی کہہ رہے ہوتے ہیں پہلے پینسلوں کا ڈبہ لے کے آؤ، کیا کریں، کس راہ کا تعین کریں، کیسے کر کے نکلیں؟ آپ کبھی غور کریں گے کہ جب انسان پر پورا بوجھ بنا ہوتا ہے اور پھر اس سے جب کیفیات پوچھی جا رہی ہوتی ہیں، جب حالات پوچھے جا رہے ہوتے ہیں، تو پھر کئی لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے رپٹ درج کرانا چھوڑ دیا۔ نقصان یہ ہوا کہ ظلم مضبوط ہوتا گیا، مظلوم پیچھے ہٹتے گئے، ظالموں کی رسی دراز ہوتی گئی، انہیں محسوس ہوا کہ شاید ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں، حالانکہ ان بطش ربک لشدید، ساری عدالتیں زمین پہ نہیں لگ رہی، ایک رب نے بھی لگا دی ہے، ایک عدالت کو بھی لگائے گا، اور کہتا ہے ابھی میں نے ڈھیل دی ہے، پھر جب میں پکڑوں گا تو رب سے زیادہ شدید کسی کی پکڑ، او بارت شاہ مان کری نہ وارساں دا، وہ تے بے وارسا کر کے مار دائی، لیکن کب؟ جب احساس ہو انسان۔ اس شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ جانتا نہیں ہے بظاہر حضور کو، میں اپنے الفاظ میں بات کر رہا ہوں، اس نے عرض کی حضور ایک مکے کا سردار ہے،
اس نے میرے اونٹ خریدے ہیں، غریب آدمی ہوا، وہ میرے پیسے نہیں دے رہا۔ تو میں نے سرداروں سے بات کی ہے، تو جب اس کا نام بتایا تو یہ تو کانپنے لگے ہیں، اور ایک نے آپ کی طرف اشارہ کیا، اور وہ شخص کہتا ہے میں حیران تھا کہ انہوں نے مجھے بھیجا ہے، پر یہاں تو حال یہ ہے کہ سادے سے کپڑے ہیں، زمین پہ بیٹھے ہیں، میں 10 باتیں کرتا ہوں تو محبوب ایک جواب دیتے، اور وہ بھی دھیما بولتے ہیں، دھیما تیرے آگے ہے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اور بریلی کے امام فرمانے لگے ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، اور ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، اور جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتے شہزادے سنو، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو بہتر سلا دے، میری بات پر توجہ کرے۔ یہ وعدہ میں نے کر لیا تھا، ورنہ میں 3 ہفتے سے کہیں جا نہیں پا رہا، کچھ طبیعت پر اثر ہے، اس لحاظ سے خوش بھی ہوں کہ ساتھ ساتھ اگر انسان کی صحت ایسی رہے تو گناہ بھی ساتھ ساتھ ہی معاف ہوتے رہتے ہیں، یہ معاملہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، اور بیماری میں نفس بھی کمزور ہوتا ہے، بہت سی بیجا خواہشات سے اللہ تعالیٰ بندے کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو آپ میری بات سن لیں، میں چاہ رہا ہوں کہ جلدی سے چند باتیں عرض کر سکوں آپ کی خدمت میں۔ عزیز دوستو، اس نے آ کے حضور کو دیکھا، لہجہ دیکھا، نبی کریم نے فرمایا تو نام بتاؤ نا بندے کا۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے بڑی خوش دلی سے نہیں بتایا، کیونکہ باقی لوگ جو ہاتھ کھڑے کر چکے تھے کہ وہ تو بڑا ظالم ہے۔ کہتے میں نے کہا حضور اس کا نام ابو جہل ہے، ابو الحکم ہے، آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ کہتے کریم محبوب نے نا مجھے تھپکی دی اور فرمایا فکر کیوں کرتا ہے، چل نا میں ابھی تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ حالات دیکھ کے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یا پہلے آپ دیکھیں گے کہ ظالم کا منصب کیا ہے؟ پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ میرے گھر تک آپ کیسے آ جائے؟ اور خدا کے بندے ایک بندہ ہوتا ہے صرف ظالم کے سامنے کھڑا ہونے والا، وہ ایک ہوتا ہے، پھر اس ایک کو اللہ پورا قافلہ بنا دیا کرتا ہے، اس ایک کو اللہ جماعت بنا دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ساتھ چلے، یعنی ساتھ چلے، صرف ٹیلی فون نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ میں نے رکا لکھ دیا، یہ نہیں فرمایا جا تیرا کام ہو جائے گا، یا میں نے لیٹر پیڈ پہ لکھ دیا، میں نے کارڈ کے پیچھے تحریر کر دیا تو فکر نہ کر، حضور ساتھ چلے، اس کے ساتھ نہیں جس کا 6000 ووٹ تھا، اس کے ساتھ نہیں جو آدمی کئی ٹوکریوں سمیت آیا تھا، اس کے ساتھ نہیں جو اونچی کرسی پر بٹھایا جاتا تھا۔ ذرا لوگ ہیں ہم لوگ ادھر ادھر تو نہ باتیں کریں، میرے ساتھ کریں، یہ خوب کرے حمد سے تھوڑا سا گلا تو سنے نا یار، قربان جاؤ، یہ میں اور آپ سب اس سوسائٹی کا حصہ ہیں، کسی ایک کی بات نہیں کر رہا۔ آپ غور فرمائیں گے حضور ساتھ چلے، کہتے سارے رستے میں سوچتا رہا کہ بھلا حضور کی تو دھیمے دھیمے انداز ہے، تو بڑا ظالم ہے، میں 2-4 ملاقاتیں کر چکا ہوں، تو کہتا جا ادھر سے ملتے ہیں، لے نہیں میں دیتا، کہتے قربان جاؤں، محبوب بڑے دھیمے دھیمے نظریں جھکائی، تھوڑی تھوڑی باتیں کرتے، سادہ لب و لہجہ، لیکن جب ابو جہل کا دروازہ آیا تو میں نے دستک دی، اور جب دروازہ کھلا تو محبوب نے فرمایا تو ہٹ جانا پیچھے۔ کہتے ہیں جب میں پیچھے ہٹا تو پھر میں نے ان جھکی ہوئی نظروں کو اٹھتے دیکھا، پھر میں نے اس لہجے کا دبدبا دیکھا۔ بریلی کے امام کہنے لگے غضب سے ان کے خدا بچائے، نور باری جلال میں ہے۔ کہتے ہیں محبوب کریم علیہ السلام کے چند جملے، فرمایا تو سردار بنتا ہے کیا غریبوں کا خون چوس کے سرداری کرے گا؟ سردار بھیک بھاگ والے کو کہتے ہیں کہ لوٹ لینے والے کو کہتے ہیں؟ تو میں یہ غریب پردیسی کہیں سے آیا اور اس کے تم نے پیسے دبا لیے، کب دینے ہیں پیسے جلدی بتا۔ کہتے اگلا جملہ نہیں بن پڑا، ابو جہل تو کانپنے لگا، کہنے لگا جی میں ابھی آیا لے کے۔ کہتے اگلے ہی لمحے جب وہ پیسے میری طرف بڑھ رہے تھے تو میں پھر نہ پیسے دیکھ رہا تھا نہ کامیابی دیکھ رہا تھا، میں معصوم آمنہ کو دیکھ رہا تھا، میں حضرت عبداللہ کے سر یتیم بیٹے کو دیکھ رہا تھا، لب و لہجے کی سادگی، یہ حسن، یہ انداز، یہ رعنائی۔ کہتے ہیں حضور تو مجھے دے کے چلے گئے، لیکن لوگوں میں دن کے اجالے میں بھی ان کے حسن تکلم کا شہرائی بن گیا، اور میری راتوں میں جب وہ خوابوں میں آتے ہیں تو تب بھی ان کا پیکر رانا مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ حضور نے یہ نہیں دیکھا کہ حالات کا تناظر کیا، یار زندگی میں کہیں انسان کھڑا تو کسی جگہ وہ بات تو کہہ سکے، ہمیں تو اس طرح کی سیاست سکھائی جا رہی ہے
اس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے. خبردار جماعتوں کے بتوں میں قید نہ ہونا. کسی سے اختلاف کرو تو فقط دلیل کی حد تک، اور دلیل مل جائے تو اختلاف ختم. ان بتوں سے باہر نکلو. ہم ایک دین کے ماننے والے ہیں، ایک وطن کے رہنے والے ہیں. ہمارے دکھ سکھ سنجے ہمیں سیاسی فرقہ واریت میں بانٹ دیا گیا ہے. بچوں کے اخلاق، تہذیب، انداز گفتگو دوسروں کے حق میں اتنے خطرناک کر دیے گئے ہیں کہ میری قوم کبھی ایسی تو نہ تھی، ہمارے نوجوان کبھی ایسے تو نہ تھے، ان کا لہجہ کبھی یوں تو نہ تھا. چند لوگوں نے اپنے سیاسی مفادات کی خاطر وہ تقسیم کی ہے کہ الامان والحفیظ واپس لوٹیے، زندگی اصولوں پر کھڑی کیجیے. اور پھر ایک اور بات یہ بھی ضروری نہیں کہ ظالم اگر اپنا ہے تو پھر اسے چھٹی دے دی جائے، اور اگر غیر ہے تو پھر اس کے پیچھے چلا جائے. ہم نے اصول قائم کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے ظلم کہاں ہو رہا ہے، زیادتی کس کے ساتھ. یہ اصول حضور نے دیا ہے. جرأت کریں، ہمت کریں. اگر کہیں والدہ بھی اپنی ہمارے گھر میں بھابھی کے ساتھ کوئی تلخ رویہ اختیار کرتی ہے تو احترام سے کہیں، ادب سے کہیں، لب و لہجے کو باوضو کر کے کہیں، پر والدہ سے بھی کہیں. اگرچہ یہ کسی کی بیٹی ہے تو بیٹی تو ہے نا. یہاں سے آغاز کریں، گھر سے شروع کریں. ہم نا بڑی ساری جگہوں پہ بڑی سارے معاملات کے اندر اس طرح بند ہوئے ہیں برادری کے خول میں، قبیلے کے خول میں، کہ ہماری کوئی نظریاتی زندگی نہیں رہی، ہمارا کوئی سوچ ہی نہیں رہی، ہمارا کوئی اصول اور قاعدہ ہی نہیں رہا زندگی گزارنے کا. کھڑے ہونا سیکھیں، عدل کرنا سیکھیں. ہمیں سیرت کی کتابوں میں وہ والی روایت میں ملتی ہے جب ایک کلمہ گو فیصلہ لے کے آیا، گرچہ منافق تھا پر کلمہ تو پڑھتا تھا نا، مسلمان کہلاتا تھا، لوگ اسے مومن جانتے تھے. اس نے اپنا مقدمہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اور مقابلے میں یہودی تھا. یہ کلمہ گو ہے، گرچہ منافق اور سامنے یہودی ہے. ان قربان جائے، اس زمین نے وہ والے فیصلے بھی دیکھے ہیں، اس آسمان کے نیچے یہ رنگ بھی دنیا نے دیکھا ہے کہ محبوب نے کلمہ گو کے خلاف فیصلہ کیا اور یہودی کے حق میں فیصلہ کیا. عدل عدل ہے، انصاف انصاف ہے، معیار معیار. کچھ قاعدے زندگی میں، کچھ اصول وضع کیے جائیں اور ان کی روشنی میں اپنے معاملات کی زندگی کو مرتب کیا جائے. میں کل جمعے میں دوستوں سے کہہ رہا تھا، ہم نے نا ایک زیادتی کی اپنے بچوں کے ساتھ. ہم نے انہیں دولت مند بننے کی تجویز دی، اور 22 24 25 26 سال کی عمر میں ہی بچے نفسیاتی سے ہونے لگے، کیونکہ ہم نے انہیں یہ ماحول دیا تھا کہ پیسہ، اچھا موبائل، اچھی گاڑی، لیکن وہ خاص روحانی تربیت، وہ خاص ذوق، وہ جو میرے کریم رسول نے فرمایا 7 سال کے بچے کو مسجد لے جانا، مسجد لے جانا، بھیجنا نہیں، مسجد لے جانا. وہ جو رسول کریم حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں مبارک ہلا کر فرماتے تھے، فاطمہ اٹھنا، یہ رب سے رزق مانگنے کا وقت ہے، سحری میں جگاتے تھے. وہ جو خاص ان کی اخلاقی تربیت تھی. مال انہیں بنا دیا، لیکن وہ اس طرح کا انہیں بنا دیا ہے کہ وہ عام لوگوں سے کٹ گئے ہیں. ان کی زندگی کا وہ اسٹیٹس ہی نہیں رہا. ان کی شادی ہوئی تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ یہ اتنی ڈگریوں کے باوجود یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیسا شخص ہے جس کے ساتھ چند گھڑیاں بات نہیں کی جا سکتی، جس کا سوچ بچار کا کوئی معیار ہی نہیں ہے. لیکن وہ انداز جو ہمیں رسول کریم نے سکھایا وہ اصول تھا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی باپ کے لیے اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اسے اچھا ادب سکھا دے، اسے آداب زندگی سے آگاہ کر دے تاکہ جو اس کے ساتھ منسلک لوگ ہوں ان کی زندگی سکون میں آئے. لیکن ہم اس طرف تو ہماری توجہ ہی نہیں ہے. میری دادی اماں، میں نے اپنا ملک سارا دیکھا ہے اور مجھے پیارا بھی پڑا ہے، اور دیکھنے کے بعد زیادہ پیارا ہو گیا. میں نے نیچے اتر کر گلی کوچے بھی دیکھے ہیں، اور میں نے کھیت کھلیان بھی دیکھے ہیں. وطن کے سارے کم و بیش شہر میں دیکھ چکا، صوبوں کے کونے خدرے دیکھ چکا. مجھے اللہ نے موقع دیا، ملک سے باہر بھی میں نے کچھ جگہوں کو دیکھا. لیکن پلٹ پلٹ کے نا وہ دیہاتی لوگوں سے پیار بڑھ گیا. سیانے ہونے کے چکر میں بعض لوگ اتنے تیز ہو گئے کہ ہر چیز کو انہوں نے تیزی میں تولنا شروع کر دیا. تو جو سادے لوگ تھے نا پرانے دیسی، ان سے پیار بڑھتا چلا گیا کہ یار یہ تو بڑے کمال لوگ. دادی اماں صبح تخت پوش پر بیٹھتی تھی، تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور نماز کے بعد وہ ایک بات کرتی تھی. خود نماز پڑھ کہتی تھی اٹھو نماز پڑھو تو سبق پڑھو، اٹھو نماز پڑھو تے سبق پڑھو. اور پھر جب سارے لوگ ان کے گرد، سبق کس کو کہتے تھے؟ پیپر یاد کرنا ہے آپ، سبق کون سا؟
اگر پتہ ہے تو اونچا بولے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں تو کرنا کسی تسی دسو، تسی نہ اپنے آپ کو پینڈو سمجھو تو میں تے ہے نا، میرے تے پاس ہے جی پینڈو بندے گل کی تھی، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ قرآن پاک ہے نا جی، نماز پڑھو اور پھر سبق پڑھو، کیا قرآن پاک پڑھو، اور پھر جب گھر کے سب لوگ ان کے گرد قرآن لے کے بیٹھ جاتے تو پھر وہ سادے لفظوں میں کہتے یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ کامیابی ہے کسی گھر کی کہ صبح اوہو میرے بھائی جب فجر 4:30 ہوتی تھی تو پھر بھی لوگ 9 بجے اٹھتے تھے، اور جب فجر 6:20 پہ ہوتی ہے تو پھر بھی 9 بجے اٹھتے، جب مغرب کی نماز 7:15 تھی پھر بھی نیند پوری نہیں ہوتی تھی، اور جب سے مغرب 5:15 ہوئی ہے پھر بھی نیند پوری نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے معاملہ نیند سے نہیں ہے، ہم کوئی اصول ہی نہیں، کوئی ضابطہ ہی نہیں بنا پائے زندگی کا، ہم اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگ ہی نہیں سکے جو رنگ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، ہم نے اپنے لیے اس خوبصورتی کو کشید ہی نہیں کیا جس نے ہمارا ظاہر باطن سنوار دینا تھا۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول کے مطابق، قاعدے کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے حضور کا فقر اختیاری ہے، بس بات سمیٹنے لگا ہوں، نبی پاک کا فقر اختیاری ہے۔ حضور فرماتے ہیں رب نے مجھے اختیار دیا ہے، میں سو رہا تھا تو سارے خزانوں کی کنجیاں ہی میرے دستے مبارک میں رکھ دی، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں، لیکن نبی پاک نے پسند کیا، حضور نے چاہا کیا؟ ایک وقت روٹی کھانی، یہ پسند ہے نبی پاک کی، مجبوری نہیں، یہ پسند ہے۔ حضور کا سادہ طرز زندگی کو پسند کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارا طرز زندگی ہے نا، اس میں روز ایک نیا موڑ آتا ہے، روز ایک نیا ڈیزائن بدلتا ہے، روز ایک نیا خرچے کا دروازہ کھلتا ہے، اور جو بیچارے گئے تھے نا 3 سال کے لیے ملک سے باہر کہ تھوڑے سے پیسے کما کے لاؤں گا پھر یہاں کاروبار کروں گا، لیکن پیچھے سے جنازے اٹھے ہیں، آ نہیں سکے، پیچھے سے نا باپ پوچھتا رہا ہے لوگوں سے تو دسو نا جی UK کی ٹکٹ کنے کو دی، ابا پوچھتا رہے لوگوں سے کہ بتاؤ نیو جرسی سے جس میں آنا ہو پیسے کتنے لگتے، لیکن وہ دروازہ تکتے تکتے چلا گیا۔ اب ضروریات نے نہیں بٹھایا تھا، شروع میں ضروریات تھی، اب خواہشات ہیں، اور خواہشات وہ ہوتی ہیں جو کبھی تکمیل پذیر نہیں ہوتی، یہ ختم کرو تو دوسری بن جاتا۔ حضور نے ہمیں ایک قاعدہ دیا سادہ طرز زندگی کا، سادہ روٹی کھانے والے کو ڈاکٹر کے پاس بھی زیادہ نہیں جانا پڑتا، سادہ کھانا کھانے والے شخص کو زیادہ مشکلات کا شکار نہیں ہونا پڑتا۔ ہم نا غریب کیوں پس گیا ہے زیادہ؟ وہ اس لیے کہ امیر کا خرچہ زیادہ ہو گیا، غریب اس لیے زیادہ آزمائش کا شکار ہے کہ امیروں کی لوازمات بڑھ گئے۔ اگر یہ صرف اضافی خرچے تھوڑے سے اضافی خرچے چھوڑ دیے جائیں، یعنی موبائل پچھلے سال والا چلا لیں، یعنی آپ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں لوگوں کو خیموں میں روٹی بھی نہیں ملتی، اور دوسری طرف حال یہ ہوتا ہے کہ نئے ماڈل کا موبائل آئے تو مارکیٹ میں شارٹ ہو جاتا ہے، نیا والا نہیں ملتا۔ جب اس طرح کی تقسیم ہوتی ہے پھر جرم پیدا ہوتا ہے، پھر تنگ آمد بجنگ آمد، پھر لوگ قلم چھوڑ کر بندوق اٹھاتے ہیں، پھر لوگ حقوق مانگنے کی بجائے چھیننے کے در پہ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے، اگرچہ یہ کسی صورت بھی جائز نہیں، لیکن یہ کہ اگر تھوڑا سا طرز زندگی کو سادہ کیا جائے۔ میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی حضور علیہ السلام کی سیرت مقدسہ کا مطالعہ کر کے کہ جو چیزیں بالکل جائز ہیں، یعنی خاتون مرد کے لیے سونا حرام ہے، عورت کے لیے جائز ہے، جائز پیسے ہیں تو جتنا مرضی عورت پہنے، شریعت نے اسے گنجائش کی ہے، ہر خاتون کے لیے جائز ہے، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا نے سونا پہن لیا، کل کائنات کی عورتوں کو جائز، سیدہ پاک نے پہنا، حضور کی شہزادی، اللہ کے محبوب ملنے آئے تو بغیر بات کیے واپس چلے گئے، سیدہ پاک رو پڑی، ساری بیٹیاں ہی باپ سے پیار کرتی ہیں، اور پھر مدینے والے رسول کی بیٹیاں، یہ چاروں شہزادیاں ٹوٹ کے محبت کرتی ہیں، اور سیدہ تو سب سے چھوٹی ہے۔ حضرت فاطمہ پریشان ہو گئی، پیغام بھیجا، کریم بغیر بات کیے چلے گئے، تو بابو فرمانے لگے میری بیٹی ہو کے سونے پہنتی ہے، وہ سونا پہن لیا۔ حضرت سیدہ نے وہ سونا بیچا، ایک غلام خرید کر آزاد کیا، اللہ کے رسول راضی ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر سیدہ بھی سونا پہنے گی تو قیامت تک جس باپ نے اپنی بیٹی کو یہ کہہ کے دلاسا دینا ہے نا کہ پتر اگر تیرے پاس نہیں تو مدینے والے کی بیٹیوں کے پاس بھی نہیں تھا، وہ تسلی کس نام پہ دے گا؟ ہم نے نا زندگی کو مشکل سے مشکل کرنا شروع کر دیا ہے، کچھ قاعدہ بنائے، کچھ چیزوں میں تو لے آئے، کچھ چیزوں کو تو تھوڑا آسان کرے۔ آخری بات یہ ہے
نبی پاک کی ایک سنت ہے، کم و بیش ہر جگہ عرض کرتا ہوں، یہاں بھی عرض کرتا ہوں، حضور کی ایک سنت ہے۔ نبی کریم نے فرمایا تھا، ترمذی میں موجود ہے، فرمایا اے انس، اے میرے بیٹے، تم سے ہو سکے کہ صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو، اور فرمایا یہ میری سنت ہے۔ ایک اصول زندگی میں یہ بھی بنائے، کوئی شرعی مسئلہ نہ ہو، کوئی بندہ بدعقیدہ بد مذہب نہ ہو، بد دین نہ ہو، باقی اپنے دل سے نا نفرتوں کو نکالیں، عداوتوں کو نکالیں۔ بے جا قسم کی عداوتیں لوگوں نے پیدا کر لی ہیں اور بغیر کسی سبب کے پیدا کر لی ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کے قریب بیٹھ کر دور بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ ایک جگہ موجود رہ کر ایک دوسرے کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے۔ دل تھوڑے کشادہ کیے جائے، پاک ہوئے تے پاک ہی ملتا ہے تے بنا پاکوں پاک نہیں ملتا۔ سارے جسم دے تون دے نالوں پہلو تولا ہے ٹکڑا دل دا، اور اقبال کہنے لگے دلے بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی آپ کو محسوس ہو۔ حضرت پیر صاحب ابھی دعا کروائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم جو کلمات خیر تلاوت کیے گئے اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرما، جن احباب نے یہ بندوبست کیا ہے انہیں بہترین صلہ عطا فرما۔ اس تمام کا اجر و ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز ہدیہ کرتے ہیں، مالک قبول فرما۔ تمام انبیاء، تمام صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، علماء، محدثین، مفسرین، ائمہ مجتہدین، سلاسل طریقت کے بزرگان دین، آج تک جتنے صاحب ایمان مسلمان دارے فانی سے دار بقا کو ہجرت کر گئے، مالک سب کی قبریں ٹھنڈی اور روشن فرما۔ اے اللہ، جن احباب کے لیے دعا کرنے کو کہا گیا ان سب کی قبروں کو ٹھنڈا اور روشن فرما۔ اللہ ہم سب کے خاندانوں سے بڑے بوڑھے چھوٹے جو لوگ دنیا سے گئے سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، بھول جاتے ہیں، کمزوریاں رہ جاتی ہیں، تو ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ، تو ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ بہت ساری چیزوں کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، عمل میں سستی ہو جاتی ہے، تو ہمارے حق میں رحمت والا فیصلہ فرما۔ سوچوں کو، دلوں کو، روحوں کو پاکیزگی نصیب فرما۔ عالم اسلام کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما۔ برما ہو، کشمیر ہو، فلسطین ہو، یمن ہو، مصر ہو، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، اللہ تو اپنے فضل سے سب کے حق میں رحمت والا فیصلہ فرما۔ پاکستان کے جن علاقوں میں لوگ سیلاب کی آفت کا شکار ہوئے اور ابھی تک آزمائش میں ہے، اللہ غیبی خزانوں سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، اس وطن عزیز کو قیامت کی صبح تک شاد و آباد فرما۔ اس کی سرحدوں پر حفاظت کرنے والوں کو شاد و آباد فرما۔ اس کے لیے کسی بھی قسم کی خدمات سر انجام دینے والے کو اجر عظیم عطا فرما۔ جو احباب یہاں اس محفل کا انعقاد کرنے والے ہیں، معاون بننے والے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے، مالک سب کا آنا قبول فرمانا۔ اللہ بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے رہا کر دے، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت کر دے، جو بے گھر ہیں اپنی چھت دے دے، جو بے آسرا ہیں ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، بے قراروں کو قرار دے دے، بے چینوں کو چین دے دے۔ اے الجا وسوسوں کے غلبے سے بچا۔ مالک کریم، الجھی بکھرتی سوچوں سے محفوظ فرما۔ ایمان پر استقامت نصیب فرما۔ دنیا اور آخرت میں ہماری پردہ پوشی فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا